السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ وینس. میں ہوں علی سرور. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بیان شامل کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا جی 5 سال بعد احتساب ہونا چاہیے، ہم نے ملک اور عوام کے لیے کیا کیا. اس کے علاوہ ایک زرداری پی ڈی ایم پر پڑ گئے ہیں وہ بھاری، اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جیل نہیں جا سکتے تو سیاست میں نہ آئیں، ایک آدھ ساتھ نہ رہے تب بھی تحریکیں نہیں رکتی، منزل کی طرف پیش قدمی جاری رہتی ہے. جبکہ اہم جو سوال ہے ان دونوں خبروں سے بھی زیادہ وہ ہے جی پی ڈی ایم سے زیادہ جو بڑا خطرہ ہے حکومت کے لیے وہ ہے مہنگائی. وہ کس طرح کم ہوگی، عوام کے مسائل کس طرح حل ہوں گے. سینٹ الیکشن میں عوام کو الجھا دیا گیا تھا، شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ لگتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن ہیں. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں طاہر رضوی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ماہرانہ تبصرے سنتے رہتے ہیں. بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہ یوسف ڈالیہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ کا بھی یوسف ڈالیہ صاحب. سر آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بات کس حد تک عمران خان صاحب کی صحیح ہے کہ جی 5 سال بعد احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ابھی ظاہر پونے 3 سال ہونے والے ہیں اس حکومت کو. آپ متفق ہیں اس بات سے کہ واقعی 5 سال بعد ہی پوچھنا چاہیے اور پھر احتساب ہونا چاہیے؟ جی میں اس پہ یہ تبصرہ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ موقع دینا چاہیے، اور بات تو ان کی صحیح ہے کہ احتساب 5 سال بعد ہونا چاہیے بے شک جو انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، مانیٹرنگ ہوتی جانی چاہیے. اور خالی 5 سال تک یہ سوچ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے کہ 5 سال بعد احتساب ہوگا تو حساب لیں گے. ظاہر ہے اگر اس طرح کی مہنگائی، جس طرح کی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ مہنگائی بڑھتی رہی تو کیا مطلب 5 سال تک ہم انتظار کریں گے کہ مہنگائی بڑھتی رہے؟ تو کچھ چیزوں کے لیے ہم 5 سال دے سکتے ہیں ان کو، لیکن کچھ چیزوں کے لیے فوری احتساب ہونا چاہیے، فوری جو ہے اس کی چیکنگ ہونی چاہیے. تو اٹ ڈیپینڈ کہ وہ ہم کیا اس میں کرنے جا رہے ہیں. تو عوام کے لیے طاہر رضوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو سمجھتے ہیں اس گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں اٹھائے جو ہونے چاہیے فوری طور پر؟ عوام کے لیے میں کہوں گا آپ یہ پوچھیں کہ اس گورنمنٹ نے کون سے اقدامات اٹھائے. کچھ نہیں اٹھایا. ایک کام ایسا نہیں کیا جو عوام کے لیے کیا جائے، ایک کام ایسا نہیں کیا جو گورننس کے لیے کیا جائے، ایک کام ایسا نہیں کیا جو ریفارمز کے لیے کیا جائے. کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی کام نہیں کیا. بڑی اہم یہ بات نقطہ ہے آپ کا طاہر رضوی صاحب. یوسف ڈالیہ صاحب، سینئر رہنما یہاں پی ٹی آئی کے، اور گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں. ظاہر ہے عام عوام کی جو آواز ہے اس وقت طاہر رضوی صاحب نے پیش کر دی کہ عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو جس پر ہم بات کر سکیں. آپ بھی یہی باقی اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں یا آپ کا اختلاف ہے کہ نہیں آپ کی گورنمنٹ نے بہت بڑے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا علی سرور صاحب اور آپ کے چینل کا بھی، اور آپ لوگوں کو کانگریچولیشن جو آپ نے اسٹارٹ لیا. دیکھیں یہ ان کا یہ کہنا تو کافی حد تک بہتر ہے. میں اس کو مطلب انڈورس بھی کروں گا کہ عوام کے لیے جو ریلیف ملنا یا جس کی بات کی تھی تحریک انصاف نے، اس میں اس حد تک ہمیں کامیابی نہیں ملی. بٹ اگر کمپیئر کریں جتنی لاسٹ گورنمنٹ یا جو ابھی آپ کے سامنے اس وقت ایک مجمع کھڑا ہوا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں، تو اگر ایک عام آدمی سے بھی جا کے آپ یہ پوچھیں یا اس سے کہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے یا دوسرے ریلیفز اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے، تو انفارچونیٹلی آپشن کوئی نہیں ان کے پاس. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ 11 کھلاڑی ایک ٹیم میں اکیلے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ خان صاحب ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو ٹائم دے. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ٹائم دے، اور بالکل ٹائم ملنا چاہیے. پاکستان میں ڈیموکریٹک یہ جو پروسیس ہے یہ بڑی مشکل سے جا کے اسٹیبل ہوا ہے، اور عوام کا جو ہے وہ کانفیڈنٹ جو ختم ہوتا جا رہا تھا اسمبلیوں کے اوپر اور ایوانوں کے اوپر، وہ بڑی مشکل سے بحال ہوتا اب نظر آ رہا ہے. صرف اور صرف اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو چلنے دیں. 2.5 سال پونے 3 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر آپ کو عوام سے متعلق جو ریلیف ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، بٹ جو بیک سائڈ پہ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کے بیڈ ڈیپس ہیں وہ کم ہوئے، آپ کے انٹرنیشنلی جو افیئرس تھے وہ کافی حد تک بہتر ہوئے. آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو ایک مؤثر آواز گئی پوری دنیا کے اندر، اور بہت سارے معاملات ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں تو بہتری کافی جگہ ہوئی ہے. عوام کے ریلیف کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو بہتری بتا رہے ہیں یوسف ڈالیہ صاحب، طاہر رضوی صاحب اس پہ تو متفق ہیں آپ بھی کہ جی یہ جو چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کہا عوام کے ایشوز کے علاوہ باقی چیزوں میں بہتری ہے. کیا ہوا انٹرنیشنلی وہ کہہ رہے ہیں عوام، جس طرح انہوں نے کہا کشمیر میں بہت اچھی آواز بن کر ابھرے، پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہو گئے، اور انٹرنیشنل افیئر میں بڑی کامیابیاں کہہ رہے ہیں حاصل کر لی ہیں، عوام کا اعتماد بحال ہو گیا اسمبلیوں پر. کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ ہم نے کشمیر حاصل کر لیا ہے یا کشمیر میں کیا ہوا ہے؟ کشمیریوں پہ ظلم ختم ہو گیا ہے. اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ نے کیا کیا کشمیریوں کے لیے؟
کچھ بھی نہیں ہے نا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ علی سرور صاحب اس گورنمنٹ کو بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کوئی یہ گورنمنٹ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتی, یہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ کچھ کیا نہیں ہے. اگر دیکھیں اگر میں کچھ کرتا ہوں نا تو میرے کو بتانے کے لیے کچھ ہوتا ہے. جب میں کچھ نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا, میں کیا بتاؤں گا لوگوں کو. 3 سال پونے 3 سال بہت ہوتے ہیں, یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ جی 100 دن کے اندر ہم دکھائیں گے, کچھ نہیں دکھایا. پھر آپ نے کہا 200 دن میں دکھائیں گے, نہیں دکھایا. ابھی بھی دیکھیں, ابھی قسمت ہے ان کی کہ یہ پی ڈی ایم میں اس طرح پھوٹ پڑ گئی اور پی ڈی ایم خود الجھ گئی اپنے مسائل میں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ان کا تو مطلب احتساب شروع ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ اتفاق سے پھر دوبارہ پی ڈی ایم الجھی ہے. اور پھر بٹ میں یہ مشورہ ضرور دوں گا, وہ کہتے ہیں نا کہ جو وقت گزر گیا اس کو بھول جاؤ اور بقول چودھری شجاعت کے مٹی پاؤ. میں کہہ رہا ہوں آج سے دکھانا شروع کر دیں, اب دکھائیں. اب تو سکون آ گیا نا, سینٹ کے الیکشن ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, آپ کا چیئرمین بھی آ گیا, آپ کا ڈپٹی چیئرمین بھی آ گیا. اب مجھے بتائیں, اب قانون سازی ہونی چاہیے, عوام دے دینا پروگرام. ایک 100 دن اور مانگ لیں, 50 دن اور مانگ لیں کہ جی ہم مزید 100 دن مانگ رہے ہیں, اس 100 دن میں کر کے دکھا دیں گے. آپ ہی مجھے بتاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی کوئی پالیسی سینٹ کے الیکشنز کے بعد, کوئی گورنمنٹ کا واضح لا عمل کہ اب ہم اس سمت میں جائیں گے, آپ کو نظر آیا؟ آپ کو کوئی پریس کانفرنس نظر آئی؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اتنی بڑی ان کو ایک فتح ملی ہے, میں اسے فتح ہی کہوں گا کہ آپ کے پاس سینٹ کا چیئرمین بھی آ گیا, ڈپٹی چیئرمین بھی آ گیا. اور جو ٹینشن تھی آپ کے اوپر, یہ ٹینشن تو رہے گی مہنگائی کی جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا, وہ تو رہے گی. لیکن ایک یہ تھا کہ اسٹیک مطلب ایک مسئلہ تھا کہ یہ ختم ہو گئی, یہ ختم ہو گیا. لیکن اس میں ایک بات ہے طاہر صاحب جی, دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے احساس پروگرام شروع کیا, صحت کارڈ دیا, 2 وقت کی روٹی کے حوالے سے نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں 2 وقت کی روٹی بھی جنہیں میسر نہیں ہے, انہوں نے جناب اس طرح کے 2 روٹیاں اس سال انہوں نے ملے گا. صحت کارڈ انہیں پنجاب میں دے دیا ہے, کشمیر تک پہنچ گیا. سندھ میں وہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نہیں آنے دے رہی, حالانکہ ہم یہاں بھی دینا چاہتے ہیں. تھر میں ہم نے دے دیا. تو ان کام کو تو اپریشیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ہوں گے کسی جگہ پہ ہیں. 22 کروڑ کا ملک ہے یہ. 22 کروڑ کے ملک میں اگر 2 سوا 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا اس کو پرسنٹیج میں لے لیں 5%, 10%, 12% لوگوں میں اگر کوئی چیز ایسی گئی ہے تو اس کو اتنی سگنیفیکنٹ چینج نہیں کہیں گے. وہ چینج ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہر جگہ سے آواز اٹھے گی. 22 کروڑ عوام ہے یہاں پر. 22 کروڑ عوام میں ایسا نظر آنا چاہیے تھا کہ واقعی میں کوئی ریلیف ملا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. یہ احساس پروگرام, اب آپ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. دنیا کے کون سے ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لنگر خانہ کھول دیں؟ لنگر خانہ از گڈ, بہت بڑی بات ہے, عبادت ہے, ایک اچھی بات ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. بٹ آپ کو روزگار کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے سوچنا چاہیے, آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سوچنا چاہیے, آپ کو اپنی امپورٹ کم کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں دنیا کدھر جا رہی ہے. اب دیکھیں, اب یہ ملک اپنی پالیسی سے آگے نہیں بڑھتے. ملکوں کو اپنی پالیسیز بنانے کے لیے اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھنا پڑتا ہے. میرا پڑوس کیا کر رہا ہے, میرا یہ والا پڑوس کیا کر رہا ہے, میرے نارتھ میں کیا ہو رہا ہے, میرے ساؤتھ میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی ملک, اور پاکستان تو ایک خوش نصیب ملک ہے کہ جس کو اللہ میاں نے خود ہی ایک ایسی جگہ پہ بنا دیا ہے, ایسے نقشے پہ بنا دیا ہے کہ وہ خود دنیا کی نظروں میں, یعنی ہم جو کچھ کریں گے دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا, اور دنیا جو کچھ کرے گی وہ ہمارے پر اثر پڑے گا اس کا. آپ اپنی پالیسیز بنا نہیں رہے, آپ دیکھ نہیں رہے دنیا خطہ کس طرف جا رہا ہے, وہاں پر پوزیشنز کیا ہو رہی ہیں, وہاں چینجز آ رہی ہیں. دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے, ایک US, ایک چائنا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم پہلے کیا کرتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اب ہم ٹھیک ہے, ہم نے چائنا ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, بٹ کیا ہم دشمنی لے سکتے ہیں US سے؟ ہم دشمنی بھی لے سکتے. ہمیں تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل افیئر کے حوالے سے کہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ہم بلاک چینج کر لیں اپنا؟ بالکل نظر نہیں آ رہا نا کہ آپ جب دیکھیں, پھر غور کیجیے گا میری بات پہ, جب تک آپ گلوبل پولیٹکس کو دیکھ کر اپنی پولیٹکس کو ریفارم نہیں کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ایکسپورٹ کہاں کرنا ہے؟ آپ کو US ایکسپورٹ کرنا ہے, آپ کو یورپ ایکسپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی نہ کسی, دیکھیں ایک عام پڑوسی ہوتا ہے نا, میرے برابر میں رہتا ہے, اس کی بھی مجھے کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. دنیا میں ہم جدا ہو کے نہیں رہ سکتے, ہمیں دنیا سے مل کے رہنا پڑے گا. اس وقت ہم تنا تو نہیں رہ گئے ان کی پالیسیز کی وجہ سے, یا بہتری آ گئی ہے؟ بالکل, وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں, ہمیں اس کو دیکھ کے چلنا ہے. ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے, ہم ٹیکنالوجی میں کہاں ہیں, ٹھیک ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں ہیں, پروڈکشن میں ہم کہاں ہیں, ٹیکسٹائل میں ہم کہاں ہیں. ٹیکسٹائل کے دعوے کر رہی ہے گورنمنٹ کہ جی ٹیکسٹائل میں تو بہت بڑا انقلاب, آپ نے سنا ہوگا ٹیکسٹائل میں تو بوم آ گیا, انقلاب آ گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, چلیں کورنگی انڈسٹریل ایریا, اگر فیکٹریوں کے باہر نہ لگاؤ, بھرتی بند ہے, تو مجھے پکڑ لیجیے گا. تو مطلب کون سا انقلاب آیا مجھے بتائیں. اس میں تو خیر ایک بڑا ایشو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کووڈ کا بھی مسئلہ ہے, کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے. تو پاکستان بھی ظاہر ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر یہ لہر موجود ہے. اب تیسری لہر بھی آ گئی ہے پاکستان میں. سر دیکھیں, ایک بات سنیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کو مل گیا ہے یہ کہنے کو, بٹ کووڈ میں سب سے کم متاثر پاکستان ہوا ہے.
دیکھیں سب سے زیادہ ہوتی ہے جان. اس کا مطلب ہے سب سے کم متاثر ہوا اس حوالے سے حکومت کے اچھے اقدامات جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی محفوظ رہی. مان لیں سر اس کو تو سر میری بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ کہیں اگر نہیں قدرت میں ڈال دیں خدا نہ خواستہ اگر کورونا اس طرح پھیلا ہوتا جس طرح دوسرے ملکوں میں پھیلا ہے تو میرے ملک میں کیا تھا, میرے پاس کیا ریفارمز تھے, میرے پاس صحت میں کیا ایسی فیسلٹی تھی جس کی وجہ سے مجھ سے فائٹ کر لیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے دیکھیں چاہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پر وہ کہتے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن وقت پر کر دیا جس کی وجہ سے لوگ محفوظ رہ گئے. اچھی بات, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اس وقت فیصلہ صحیح تھا, بٹ آپ اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے دوسرے ملک ہوئے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کورونا کی سے آپ اگر مار کھائی ہے, آپ نے تحریک انصاف نے مار کھائی ہے تو وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے تحریک انصاف اگر آج فیس کر رہی ہے لوگوں کی باتیں تو صرف اپنی غلط پالیسیز, اپنے لوگوں کا کام نہ کرنا, لوگوں کا گروپ بنانا, ہر آدمی اپنا. کتنے تو سارے اللہ معاف کرے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, کوئی شوگر والا وہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی گندم والا بیٹھا ہوا ہے, پاور والا بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں گے یہ نام لے رہے ہیں جو عوام کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ مجھے بتا دیں. جی متفق ہیں تمام باتوں سے, یا ان میں لگتا ہے آپ کو نہیں زیادہ تنقید ہے, اتنی بھی گورنمنٹ نہیں ہے, اچھے کام بھی کر رہی ہے؟ نہیں بالکل, دیکھیں یہ تو انہوں نے خود اپریشیٹ بھی کیا اور ایکسیپٹ بھی کیا کووڈ کے حوالے سے. کووڈ پہ جو گورنمنٹ کی پریکاشن تھی وہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کی ہے. اچھا یہ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, میں ان کو بتاؤں کہ کورنگی ہی جو ہے وہ پاکستان کا انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, پورے پاکستان میں فیصل آباد بھی ہے. فیصل آباد کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے آپ جا کے بالکل فگرز لے سکتے ہیں. ان کی اپنی یہ فگرز اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس اس وقت فل مطلب آرڈر جو ہیں وہ فل ہے, ان کے پاس کام لینے کی جگہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا دوسری بات, پوری دنیا بند پڑی ہوئی ہے, یورپ بند پڑا ہوا ہے, ایکسپورٹ ہو نہیں رہی, تو پھر ان کا آرڈر کہاں سے آئے گا سر؟ یہ کنٹینر نہیں ہے یہاں پر, کنٹینر نہیں ہے ایکسپورٹ کے لیے. پوری دنیا میں اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کنٹینر نہیں ہے. آپ ابھی نکال لیں اس کی ساری جتنا بھی ڈیٹا ہے. مسئلہ یہ ایک باقاعدہ کچھ نہ کچھ تو دکھانا تھا نا. یہ بڑی چینلز پر بڑے ان کے کچھ نہ کچھ تو دکھانا تھا. میں ان سے یہ اختلاف بھی کروں گا, یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل افیئرز. انٹرنیشنل افیئرز میں آپ کو بتاؤں, عمران خان وہ واحد پاکستان کا اس وقت سفیر کشمیر کے حوالے سے بھی یہ جو کہہ رہے تھے. اور انٹرنیشنل افیئرز دیکھیں, سعودی عرب اور یو اے ای سے اور باقی جو ترکی وغیرہ, ان سے ہمارے معاملات کافی حد تک خراب تھے پچھلی گورنمنٹ کا 2018 سے پہلے. اگر آپ دیکھیں یہ عمران خان کی چونکہ ایک اپنی شخصیت ہے, پوری دنیا کے اندر وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب وہ آئے تھے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, مگر آج انہوں نے ایک پوری 11 جماعت جو پی ڈی ایم ہے اس کو شکست دی ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی. اور سینٹ کے الیکشن کے پہلے جو ان کے جو آرگیومنٹ تھے وہ یہ تھے کہ اوپن بیلٹ کریں تاکہ ہمارے اندر جو کرپشن کا جو سسٹم ہے, جو عنصر ہے, اس کو بھی ہم ختم کریں. ان کی طرف سے نو ڈاؤٹ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. دوسرا میں یہ بتاؤں, دیکھیں علی بھائی, روٹی کپڑا اور مکان ایک پارٹی نے نعرہ لگایا تھا 74-75 کے اندر. آج تک جو ہے کراچی سے کشمور تک کا, آپ میرے ساتھ چلیں بائی روڈ میں آپ کو حالات دکھاؤں, کراچی سے لے کے کشمیر تک پورا اسٹرکچر جو ہے نا ہمارا کولیپس ہوا ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ یہ کتے کاٹنے والی چیزیں, میں ان کو ڈیبیٹ نہیں کروں گا. اس میں یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا پرسوں, انہوں نے رکنیت معطل کر دی ہے فریال طالپور صاحبہ کی, کیونکہ ان کے جس علاقے سے وہ جیتی ہیں الیکشن نواب شاہ میں, وہاں کتے کاٹنے کے بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے. ویکسین نہیں ہے وہاں پر, ویکسین نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, کم سے کم یہ پہلی بار جب گورنمنٹ ملی ہے اور 2.5 سال, ٹھیک ہے ہم ایکسپیکٹیشن کے بیونڈ ہیں, بالکل برابر نہیں آ گئے, مگر یہ جو چیزیں احساس پروگرام ہے, انہوں نے جو ہے وہ کے پی کے اندر ایک انشورنس پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے جو غریبوں کے لیے وہ علاج کرا سکتے ہیں 6-7-7.5 لاکھ کے اندر. اس کے بعد جو ہے بلوچستان کے آپ حالات دیکھیں, بلوچستان پچھلی گورنمنٹ میں نظر انداز کیا گیا تھا, وہاں سی پیک کے تھرو, ٹھیک ہے سی پیک پچھلی گورنمنٹ کے معاہدوں میں سے تھا, مگر اس کو کنٹینیوشن کرنا, اس کے بعد اس کو روٹ دینا, چائنا کے ساتھ تعلق. آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ آئی اس سے پہلے سی پیک کے اوپر چائنا اور پاکستان کی گورنمنٹ کے بیچ میں کچھ کولیپس ہو گیا تھا, بیک گراؤنڈ ہو گیا, ڈیڈ لاکس ہو گئے تھے, تو اس کو آ کے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ریسٹور کیا. بہت ساری چیزیں. اچھا پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان جو ہے وہ اللہ کا بہت کرم ہے, پاکستان کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے. ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں. بیلنس آف پیمنٹ ہوتی ہے, اکانومک کی ایک ٹرمز ہے بیلنس آف پیمنٹ. آپ کسی ملک سے کچھ لیتے ہیں تو وہاں اپنے ملک کو آپ دینے کے لیے کچھ ہو. پہلے وہ ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ سنسیئر نہیں تھی, ورنہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایگریکلچر سے جتنی بھی کوموڈیٹیز ہیں ان کی مانگ ہے. اور اسپیشلی جب یہ کووڈ ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کیا حالات ہیں, مطلب 1-2 گھنٹے کے اندر لوگوں کو ٹائم ملتا تھا اور وہ سارے کا سارا اسٹور جو آپ نے دیکھیں خالی ہو جاتے تھے. تو پاکستان کے پاس ہر چیز ہے, مالا مال ہے, تو ہم نے بیلنس آف پیمنٹ میں بھی کافی ریکوری کی ہے.
بیلنس آف پیمنٹ میں ریکوری کی ہے اس گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں, جی تو ظاہر ہے اس کا مطلب بہتری آئی ہے تحریر صاحب. جی بہتری آئی ہے, مگر اس کی ریفلیکشن میں اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ 5 سال پورے کرنے دیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تنقید کب خان صاحب کے 2 سال میں پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ, خان صاحب کے سراؤنڈنگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لوگ ہیں بالکل شوگر دوائی اور پتہ نہیں کیا کیا, مگر خان صاحب کی اپنی طرف سے اگر کوئی ریلیف ہو اس صورت میں تو مجھے بتائیں. جہانگیر ترین آپ کو اس وقت ان ایکٹیو نظر آتے ہیں, عامر کیانی کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیے. ایون کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہمارے 2 MPs تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, پارٹی پالیسی کے اگینسٹ انہوں نے ووٹ کیا تھا, اسلم ابڑو اور شہریار مہر. تو ان کی طرف سے کہاں سافٹ کارنر ہے کسی کے لیے, وہ کسی کو سافٹ کارنر نہیں دیتا. یہ تو وہ اقدامات ہیں ریپڈلی وہ تو چاہتے اپنی لوگوں کے لیے نہیں لے رہی. کوئی اور کسی پارٹی کے مجھے مثال دینا جنہوں نے یہ اس طرح کے اقدامات کیے. سینٹ الیکشن میں بہت کچھ ہوا ہے, بہت ساری پارٹیز کے MPs نے ٹکٹ کے ظاہر ہے کہیں اور ووٹ دے دیا. سر یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ایگریکلچر ملک ہے اور گندم امپورٹ کر رہے ہیں ہم, ہمارا ایگریکلچر ملک ہے, شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. مطلب کیا پالیسیز ہوئی تھی, کیا کیا تھا 3 سال میں, چھوڑ دے ساری باتوں کو جو 2.5 سال میں جو بھی ہوا. میری کوشش کر رہے ہیں, میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے سر, افغانستان کو گندم میری چھوٹی سی ڈیمانڈ کی تھی ہم نے, وہ اور بات ہے کہ 6 مہینے بعد لینی پڑ گئی دوبارہ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, وہ گئی اور پھر اندر آ گئی. LNG کے اندر جو معاملہ آپ کے سامنے, اتنی مہنگی ہم نے LNG لی ہے, تو وہ ساری سر وہ تو چور چلے گئے, وہ تو آپ انہیں چور کہتے تھے, وہ تو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے. ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا نا ان چوروں کو, ان کو عوام ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں گی. عوام نے 5 سال پورے ہو جائے, عوام کو جب آپ دوبارہ عوام کے فورم پہ جائیں گے. 5 سال بھی پورے کرنے کے لیے میں صرف ایک درخواست کروں گا, وزیر اعظم صاحب آئیں, ایک خطاب کریں, اس میں سامنے رکھیں کہ یہ تو 3 سال جو کچھ بھی وہ اس میں تبصرہ کرنا چاہیں نہ کرنے چاہیں, میں ان کی ثوابدید پہ چھوڑ رہا ہوں کہ جو انہوں نے 3 سال کیا. ایک تقریر کر دیں, اس میں بتا دیں کہ اب اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, پہلے مہینے میں یہ ہوگا, دوسرے مہینے میں یہ ہوگا, یا تیسرے کوارٹر میں یہ ہوگا, میری جو گورنمنٹ ہے اس کے 4تھے سال میں یہ ہوگا, میری گورنمنٹ کے 5ویں سال میں یہ ہوگا. سر میں بتاتا ہوں آپ کو, تھوڑے بتا دینا کیا کرنا ہے. انہوں نے ابھی خطاب کیا ہے, کل ایک جگہ تقریر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے جو کہا تھا کہ جی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, 7,000 غریب لوگوں کو گھر ہم دے چکے ہیں, باقی پر کام ہو رہا ہے. مجھے خدا کے لیے انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 2 سال باقی ہیں, وہ پورے کرنے دیں. اس کے بعد ہی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ 5 سال بعد احتساب بھی ہونا چاہیے, اور ہم سے پوچھا جائے پھر کہ ہم نے اس وطن کے لیے کیا کیا. اس پہ ہم جواب لیں گے طاہر رضوی صاحب کا اور یوسف ڈالی صاحب کا, لیکن اس بریک کے بعد کہیں مٹ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے.